اور سائنسدانوں نے بھی اس کو پروف کر دیا. اور ہاں یہ باتیں آپ کو بار بار بتائی جاتی ہیں. وہ کیا سسٹم ہے؟ اللہ نے رات کے پچھلے پہر میں 1 گھنٹے کے لیے اپنے دروازے اوپن کر دیے. صرف اوپن نہیں کیے، وہ پہلے آسمان پر رب کریم کی رحمت آ گئی. کیا 7 آسمان تک بھی تیری دعا نہیں جائے گی؟ تیرے کے لیے 7 آسمانوں کے دروازے میں اوپن نہیں کر رہا. اے میرے بندے، رات کا پچھلا پہر ہے اور میں پہلے آسمان پہ جلوہ فروز ہوں، اور میں صرف اپنا کچہری لگا کر، صرف اپنے دروازے کھول کر، صرف اپنے دربار اوپن کر کے نہیں بیٹھا، بلکہ میں تو پکار بھی رہا ہوں. تیرے کانوں تک میری پکار نہیں پہنچ رہی. مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے، مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے، مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے. احادیث کے الفاظ ہے کوئی قرض سے خلاصی مانگنے والا، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مال مانگنے والا. میرا رب ڈھیروں چیزوں کی ندا کر رہا ہوتا ہے. یہ پہلے آسمان پر ہر رات کے پچھلے پہر. یہاں اقبال نے اس درد کو سمجھا اور کہا کہ رب کی شان دیکھو کہ رب کیا فرما رہا ہے. یعنی وہ انہوں نے اس فیلنگ کو ایک شعر میں بتایا کہ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس کو، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. دنیا سوئی ہوئی ہے دکھوں کی ماری اور اللہ پکار رہا ہے، مانگو کیا مانگنا ہے، مانگو کیا مانگنا ہے، مانگو. پھر نبی پاک نے فرمایا رات کے 3 حصے کر لو، اور تیسرے حصے کے پھر 3 کر لو. جو درمیان والا حصہ ہے نا، وہ آج کا تقریباً 3 سے 4 بجے کا وقت ہے. اس میں اللہ پہلے آسمان پر آ کر خود پکارتا ہے تمہیں. خود مانگو میرے بندے، مانگو، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. اس وقت اٹھ کر مانگیے. کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. اگر تڑپ ہے دل میں کہ میں جوندے جی اپنے پتراں اپنے تیاں نو حضور دا پیارے نے دے دل چھپا دا، اگر تڑپ سچی ہے تو کوئی مشکل نہیں. دیکھیں لوگ اپنی مرادیں پانے کے لیے وہ ڈنکی لگانا کہتے ہیں، ساتھ سمندروں پہ بیٹھ کے جان کی بازی لگا کے پیسے کے لیے کہاں کے کہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عبرت دے کے پھر بھی باز نہیں آتے. تو 3 بجے اٹھنا مشکل ہے کیا جب رب خود پکارا ہے؟ اور پھر حیرت یہ ہوئی، نبی پاک نے فرما دیا یہ وقت ہے. ایک حدیث میں فرما دیا اللہ اس طرح پکارتا ہے. اب ہمارا جو سائنسدان ہے ہمارے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ رات کا جو پچھلا پہر ہوتا ہے نا، ایک خاص ٹائم آتا ہے تو کائنات میں خاص قسم کی ہلچل مچ جاتی ہے، کائنات کے راز کھلنے لگتے ہیں، کائنات میں اور طرح کی ریزز آ جاتی ہیں. یہ سائنسدانوں نے اس کو پروو کیا. آپ کو یوٹیوب پہ اس پہ سائنسدانوں کے بہت لیکچر ملیں گے. یعنی سائنسدان جو بہت بڑی بنی سے دیکھتا ہے اس نے بھی جان لیا. تو پھر آپ بتاؤ ہم سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ واقعی ہمیں رب سے کچھ چاہیے تو اس وقت جائیں جب اس کا دروازہ کھلا ہے، جب وہ خود ہمیں پکار. باقی سنتا تو وہ 24 گھنٹے ہے، سنتا ہے، وہ ضرور سنتا ہے. اب دورہ قرآن میں ہماری بچیاں نہیں آئیں. کیوں؟ کیونکہ خواتین کہتی ہیں کہ جی بچیاں جو ہیں وہ آ نہیں سکتی. آج تو آ سکتی تھی. اس بار دورہ قرآن میں 2 طرح کی مایوسی ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ 1 سال میں دنیا کے حالات بہت بدل گئے. ایک یہ کہ خواتین کی دعوت پچھلے سالوں سے قدرے کم رہی. ہر دورہ قرآن میں جتنی ہوا کرتی تھی اتنی نہیں ہوئی. لوگوں کی ترجیحات بدل گئی. لوگوں نے کہا ہم موبائل پہ دورہ قرآن سن لیتے ہیں. موبائل پہ آپ کو انفارمیشن ملے گی، فیض ملے گا تو بتا دو. موبائل سے فیض نہیں مل سکتا. فیض آپ کو ایسے ہی ملنا ہے اٹھ کر آ کے بیٹھنے سے.